السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے جس حصے میں اب ہم ہیں وہ ہے سورہ مومنون کا اختتامی حصہ، اور اس میں آج انشاءاللہ ہم لوگ 4، 5 اور 6 رکوع مکمل کر کے سورہ مبارک کو اختتامی حل پہنچائیں گے۔ اور جس طریقے سے یہ سورہ مبارک کا نزول بڑا شاندار ہوا ہے، اس کا اختتام بھی بڑا یوں سمجھ لیجیے کہ پراسرار اور بہت جلالی انداز میں آیا ہے۔ سورہ مومنون کا جو اس طریقے سے آغاز ہوا کہ ایک شخصیت کریکٹر بلڈنگ کس طریقے سے ہوگی، گویا کہ اب جو امت مسلمہ وجود میں آ رہی ہے اس کے اصل اجزاء انسان کے کیا ہوں گے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، جو اس کو جنت کی راہوں پر انشاءاللہ روز قیامت تک پہنچا دیں گے۔ اسی لحاظ سے اس کے آگے جب ہم لوگ چلے تھے تو آپ نے یہ بھی نوٹ کرا ہوگا کہ انسان کی جو اصل تخلیق ہوئی ہے مٹی سے، اور پھر نطفے سے اور علقہ سے اور مضغہ سے، اس کے سارے سٹیجز کو ہم نے پڑھا۔ تھوڑا اور آگے گئے تو پھر تمام رسولوں کا ذکر آیا، ناموں کے ساتھ نہیں بلکہ جامعیت کے لحاظ سے کلیہ انداز میں آیا۔ اسی طریقے سے آج جو رکوع مبارک بھی آغاز ہو رہا ہے وہ بھی تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو ایک ذات پیش کر کے فرمایا گیا۔ اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، تو اے پیغمبروں تم اپنی امتوں کے ساتھ، یعنی تمہاری امتیں اور تم بھی نفیس چیزیں کھایا کرو، پاک چیزیں کھایا کرو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام یعنی عبادت پر جامع ترین انداز میں لگے رہو۔ یعنی تم عبادت کرو گے تو ظاہر بات ہے تمہاری قوم بھی، وہ تو تمہاری ایک طریقے سے تم کو امام کی حیثیت سے دیکھتی ہے، تو اگر تم نیک روش پر رہو گے ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی اس طریقے کا گمان غالب ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہیں وہ غلط ٹریک پہ ہوں معاذ اللہ۔ لیکن انڈائریکٹلی یہ امت کو بتایا جا رہا ہے، جو رسولوں کی امت ہے، نسلیں ہیں ایک طریقے سے، جس طرح رسول نیک صالح ہوتا ہے ویسے ہی اس کی امت کو بھی صالح ہونا ضروری ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں بطور جامعیت کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ اے رسولوں، اے پیغمبروں، تمہاری جو امتیں ہیں وہ بھی اور تم بھی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو اور نفیس چیزیں کھاؤ، انی بما تعملون علیم، اور جو تم نیک کام کرو گے ظاہر بات ہے اس کا علیم ذات تو میں ہی ہوں، جو تم عمل کر رہے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ بات بھی صحیح طریقے سے سن لو کہ یہ تمہارا طریقہ وہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک امت ہو تم سارے کے سارے، تم سب کے سب ایک امت ہو۔ تمام انبیاء رسول سب کی یہی دعوت تھی، تمام جتنے 1.25 لاکھ رسول گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جن کا ذکر قرآن میں نہ بھی آیا ہو، کچھ کے نام ہیں کچھ کے نام نہیں ہیں، لیکن بطور امت ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم سب کا جو جامعیت کا طریقہ ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھے سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا،
لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اختلافات کی بنا پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لوگوں نے اپنے دین میں فتقطعوا، قطع اندازی کر دی، دین میں اپنا اپنا طریقہ الگ الگ کر لیا اختلاف کی بنا پر. کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، انصاری بن گیا. تو لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اپنی جہالت میں اس پہ اترار ہے. ہر گروہ اترار ہے، خوش ہے کہ حق ہمارے پاس ہے، باقی سب باطل ہے. ہر ایک امت کا یہی انداز ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ابھی تو ہر گروہ اترار ہے، لیکن ایک خاص وقت تک ان کو یہاں پر رہنے دینے کا مقام ہم نے دیا ہوا ہے. اے نبی، ان کو چھوڑیں، ان کی اس جہالت میں ایک خاص وقت تک یہ لوگ رہیں گے. یعنی وہ اپنی اجل اس دنیا میں پوری کریں گے. اور جس طرح انفرادی ایک اجل ہے، ویسے ہی ایک اجتماعی اجل بھی ہے. ساری کی ساری امتیں بھی ہلاک ہوئی ہیں. اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود سب برباد ہو گئی. فذرہم، اے نبی ان کو چھوڑیں، اسی جہالت میں بھٹکتے رہنے دیجئے کہ یہ اپنی جہالت میں اور بڑھ جائیں. حتی حین، یہاں تک کہ وہ خاص وقت آ جائے. اب اس میں ایک ہمارے لیے اندیشہ ہے اور ایک ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو آیت اس سے پہلے گزری 53، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ جو اطرار ہے کہ حق ہمارے پاس ہے، حق ہمارے پاس ہے، باقی سب لوگ باطل ہیں. اسی طریقے سے آج یہی امت جو ہے، اس کے بھی کئی فرقے بن گئے ہیں. اسی امت میں کافی فرقہ واریت جنم لے گئی ہے. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، اور ہر کوئی اپنے فرقے پہ اطرار ہے. ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، باقی سارے لوگ باطل ہیں. حالانکہ کوئی انسان مسلمان، مومن، اور جو اس کا ایک طور طریقہ ہونا چاہیے جس کو قرآن مجید پیش کرتا ہے، اس میں بہت کم لوگ اس پر گامزن ہیں. بطور امت تو سارے کے سارے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ساری کی ساری امت ایک ہی امت ہے، سب کا طور طریقہ ایک ہے. ہاں شریعت مختلف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی، لیکن یہ ساری شریعت الہدیٰ، جامعیت کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر پوری اتر گئیں. اور یہ ساری شریعت اب ایک شریعت رہ گئی، گویا کہ شریعت محمدی، اور یہ قرآن مجید کا طریقہ. اب اس سے انسانوں کو آشنائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی سیدھی راہ کو اپنا سکیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ان کچھ دیا ہوا ہے، جو کچھ ان لوگوں کو مال اور اولاد میں سے، تو کیا نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم ان کو کیا جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائی کے لیے کوشاں ہیں کہ یہ بھلائی ہم نے دی ہوئی ہے، کسی کو مال زیادہ دیا ہوا ہے، کسی کو اولادیں زیادہ دی ہوئی ہیں، تو کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم تمہارے لیے نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم تمہارے لیے کیا جلدی جلدی بھلائی تلاش کر رہے ہیں، ہم تمہارے لیے کیا بھلائی کے لیے کوشاں ہیں؟ بل لا یشعرون، نہیں، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو آگاہی نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہی آیت آ گئی تھی نا سورہ توبہ میں بھی 2 دفعہ، فلا تعجبک اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال اور اولاد دیا ہے اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت کر دے اور ان کی جانیں نکلیں کفر پر. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں نکلیں کفر کی حالت میں. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا اس کے لیے وہ اللہ کے یہاں مسئول ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں جواب دہ ہو رہا ہے. بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ شعور حاصل نہیں کرتے. وہ جو اصل اس کے اندر ہم نے رکھی ہے روح ربانی، اس کی فکر نہیں کرتے، اس لحاظ سے دیکھتے نہیں ہیں، اس لحاظ سے غور نہیں کرتے، حیوانی سا دیکھتے ہیں اور حیوانی جیسا ہی سنتے ہیں. بل لا یشعرون، ان کے پاس شعور نہیں ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اب دیکھیں اس کے آگے کیا ہے، اس کے کورسپونڈنگ میں برعکس ایک معاملہ آ رہا ہے کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اس کی ملاقات سے ڈرتے ہیں، اس کے آگے روبرو ہونے سے، کھڑے ہونے سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ اپنے رب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. اب یہ دیکھیں، یہ وہی کڑی چل چکی ہے جو اس سے پہلے سورہ مومنون کے آغازی انداز میں تھی. وہاں کیا آیا تھا؟ وہاں مثبت انداز آیا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو کہ والذین هم سے باتیں اور خصوصیات تعبیر دی جا رہی تھی کہ یہ امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو جائز طریقے ہیں شہوت کے، اس کو اس سے پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے امانتوں کا اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں. تو اسی کی کڑی دیکھیں اب یہاں پر آ رہی ہے کہ ایماندار ہونے کی خصوصیات کیا ہیں
کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی طور پر شرک کے معاملے میں ملوث نہیں ہوتے، نہ چھوٹے شرک میں نہ موٹے موٹے شرک میں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں وہ۔ یعنی ایک شرک ہے قوم پرستی، ایک شرک ہے ذات پرستی، ایک شرک ہے نفس پرستی، اور ابھی کچھ دور نہیں ہوا ہے کہ ہم سورہ کہف پڑھ چکے ہیں، ایک شرک ہے مادہ پرستی۔ تو ان تمام شرک سے جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے دامن پر اپنی ان چیزوں کو لگنے نہیں دیتے، بلکہ اس سے ان کی ذات فروتن ہوتی ہے، مشفقون۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور یہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، ان کے دل اس میں ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اور وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس جا کر ملاقات کرنی ہے۔ یعنی دے رہے ہیں مال لیکن ڈر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی کی آپ مدد کر دیں تو کسی طور کا آپ فخر محسوس کر رہے ہیں اور اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں، اور کسی جونیئر کی آپ نے مدد کر دیا تو اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اہل ایمان یہ ہیں کہ ان کے حالات ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ جو ہے میری اس خیرات کو، میرے اس صدقات کو، میرے اس فعل کو قبول کرے گا یا نہیں، میرے اس نذرانے کو خلوص دل جو میں نے کیا ہے اس میں کتنا خلوص دل ہے یا نہیں ہے۔ وجلۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے گھبراتے رہتے ہیں کہ میرا یہ نذرانہ قبول ہو رہا ہے اللہ کے یہاں یا نہیں، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اللہ سے ملاقات ضرور کرنی ہے، ایک دن آئے گا اور ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے اس کی عدالت میں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ خیرات میں، بھلائی میں، نیکی میں جلدی مچاتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، مسابقت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہر انسان جو ہے اگر اس کو اللہ کا ایک آخرت کا اور ایک اللہ کا ڈر ہو، اور اسی طریقے سے دین کی ایک ہمتن وہ جد و جہد بھی کر رہا ہو یا کر رہی ہو، تو اس کے یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں کرے، وہ صرف اور صرف رضائے رب کی، مطلب اللہ کی رضا کے لیے کرے، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہم تو قیامت کے دن، اس سے پہلے کا ٹکڑا بڑا بلکہ اور اہم ہے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ ہم کسی جان پر اس کے بوجھ ڈالتے نہیں ہیں اس کی طاقت یا سقت سے زیادہ۔ یعنی یہ جو وسع ہے اس کا تذکرہ پورا کا پورا آلریڈی آ چکا ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، کہ یہ جو وسعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، یہ جو شاکلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، یہ ایک انوائرمنٹل فیکٹرز اور جینیٹک فیکٹر سے مل کے بنتا ہے۔ ہر ایک شخص کی جتنی وسع ہے، جتنی طاقت ہے، اس حساب سے وہ یا تو نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا۔ کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہانت رکھی ہی 50% ہے تو وہ 50 سے 51% تک نہیں جا سکتا، اسی 50% کی ذہانت میں اس کو کام کرنا ہے۔ کسی کے اندر شر کا مادہ رکھا ہوا ہے تو وہ شر سے آگے بھی نہیں بڑھ پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک انسان میں رکھی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ایک سیدھا راستہ بھی سکھایا ہے اور ایک غلط راستے کی طرف بھی آگاہی دے دی ہے، مطلب اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا، بتا دیا ہے کہ اس سے بچے رہو، اب یہ تمہاری چوائس ہے۔ تو لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کے بوجھ سے زیادہ اس کی کمر پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور یہ جب تم اعمال کر کے اللہ کے روبرو حاضر ہوگے تو ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے، وہ اعمال نامہ ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے جو بولتا ہے حق، ینطق بالحق۔ یعنی اس میں یہ بھی ایک شکل ہے کہ اللہ نے جو کچھ انسان کو دیا، یہی جو شاکلہ، وہ بھی اللہ کے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے انسانوں کی اپنی تو کوئی چوائس نہیں تھی، میرے جو جینیٹک فیکٹر، انوائرمنٹل فیکٹر، جس ماحول میں میری تربیت ہوئی، تعلیم ہوئی، وہ الگ ہیں، آپ کے الگ ہیں، تو وہ اللہ نے ایک شاکلہ بنا دی ہے، اس میں ہمارا کوئی چوائس نہیں تھا۔ ہاں لیکن اب اس شاکلہ کے اندر انسان نے کتنی محنت کری، کتنی جد و جہد کری، یہ سب کچھ بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ کتاب ینطق بالحق، وہ اللہ کا جو ایک سپریم کمپیوٹر ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ جس کا نقشہ سورہ کہف میں کھینچا گیا تھا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جب وہاں مجرمین لوگ کھڑے ہوں گے اور جب یہ نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہ سپر کمپیوٹر کھولا جائے گا، تو یہ مجرم لوگوں کے چہرے انسانوں تم دیکھو گے کہ وہ گھبرا رہے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، اس نے کوئی کسی قسم کی مائنر ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کرا۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس تو وہ اعمال نامہ ریکارڈر موجود ہے جو کہ بولتا ہی حق ہے، وہم لا یظلمون، اور ہم کسی جان پر کوئی ظلم اس دن نہیں کریں گے۔ یعنی آج بھی انسان
یوں سمجھیے پہلے خود ظلم کی روش اختیار کرتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا مستحق ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں عذاب دیتا ہے ایسے ہی، اور ظاہر بات ہے نہ آخرت میں دے گا، بلکہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک شخص پر انصاف ہوگا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کفار کے دل اس دین کی طرف سے جہالت اور شک میں ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ ان کے اور اعمال ہیں، ان کی اور بہت سرگرمیاں ہیں، ان کے اور بہت اشغال ہیں، افغال ہیں. ان کے پاس وقت کہاں ہے خیرات اور صدقات کا؟ کوئی بات سوچنے کا سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے. دن رات دنیا کمانے میں انسان لگا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. وقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایلوکیٹ کر دیا نا دنیا کی معاش کے لیے، دنیا کی بھاگ دوڑ اور جد و جہد کے لیے، تو یہ جھوٹے معیارات کو برقرار رکھنے کے لیے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے اور علاوہ بھی ان کے کچھ اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، جو کہ بڑے مزے سے وہ کر رہے ہیں. اعمال اشغال میں اس طرح مصروف ہیں کہ نہ ہم یاد رہے نہ ہماری ملاقات یاد رہی. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم اپنے ان خوشحال لوگوں کو عذاب بعد بعث الموت میں پکڑ لیں گے اچانک، اذا ہم یجرون، تو اس وقت ایسے ہو جائیں گے کہ ایک دم مایوس زدہ، ایک دم ہی مبلسون. یجرون یعنی ایسا انسان ہو جانا کہ اس کو فل مایوسی انداز میں چیخم چلانے میں، جس طرح اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑتا ہے تو انسان مایوس بھی ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں غم و غصہ. یجرون چیخنا چلانا، اپنے ہی غم میں گھٹے جانا. لا تجاروا الیوم، تو اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا کہ آج مت چیخو، آج مت چلاؤ، آج اپنے غصے اور غم پر تھوڑا صبر کرو. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی کوئی نہیں ہوگا، کتنا ہی تم چیخ لو چلا لو، کوئی تمہاری فریاد کو اب آئے گا نہیں. پہلے موقع تھا توبہ کرنے کا، اب تو ہم نے تمہیں وہ سارے حقائق سے آگاہی دے دی ہے، اب تو تمہارے اوپر موت آ گئی ہے، اب تو باس بعد الموت کا معاملہ ہے. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، میری آیاتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، میرے رسول آتے تھے، ہمارے پیغمبر آتے تھے، لیکن تمہارا معاملہ کیا تھا؟ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم تو اپنے الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے. ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جس طرح کہ وہ ایک قصہ گوئیں معاذ اللہ، تم ان کو چھوڑ کر چل دیتے تھے. تم نے سمجھا محمد مصطفیٰ وہ کوئی قصہ سنا رہے ہیں. معاذ اللہ ایسے آدمی ہیں جو کہ قصہ سناتے ہیں، جن کی بات سنو یا نہ سنو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ان کی بات مانو یا نہ مانو کوئی فرق نہیں ہے. مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے. بہ سامرا تہجرون، اور قرآن کا مشغلہ بناتے تھے، ان کی شان میں بیہودہ باتیں بکواس بکتے تھے. یعنی قرآن مجید وہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے تمہیں اچھی بات سمجھا رہے ہیں، حق کا راستہ دکھلا رہے ہیں، ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ اعمال کرو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے، ان باتوں سے بچو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے. بہ سامرا تہجرون، اور ان کی شان میں بھی غلط باتیں کرتے تھے. اس قرآن مجید کا تم نے انکار کرا. قرآن مجید کے بارے میں حالانکہ کیا آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق لے کر نازل ہوا ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے. اب اس کی یہ جو ترازو ہے قرآن مجید میں، اس میں بڑی بڑی امتوں کو تولا جائے گا، قسمتوں کو تولا جائے گا کہ کون ہارا کون جیتا، اس کا فیصلہ اس کتاب سے ہوگا. اور اسی کتاب کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ اسی قرآن مجید کے ذریعے، اسی کتاب کے بدولت بڑی بڑی قوموں کو اٹھائے گا. یعنی جو قرآن مجید کی پیروی کریں گے اس سے اٹھائے گا اس بڑی بڑی قوموں کو، اور جو اس سے روگردانی کرے گا، پیٹھ موڑے گا، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قوموں کو زمین پر پٹخ دے گا، زمین بوس کر دے گا. اس لیے فرمایا افلم یدبر القول، کیا ان لوگوں نے اس کلام میں غور نہیں کرا، دیکھا نہیں قرآن مجید کو؟ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں تھی. قرآن مجید جیسی عظیم نعمت تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ان کی قوم کے پاس بھی نہیں تھی. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جزیرہ نمایاں عرب میں کسی کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس سے تو تمہیں اور فخر ہونا چاہیے. کافی نبیوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میں ان کا شمار ہو. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم یہی کہتے ہو کہ یہ تو بڑے بزرگوں کے پاس نہیں تھی. حتی ما لم یأت آباؤہم الاولین، جو تمہارے بڑے لوگوں کے پاس نہیں تھی، یہ قول آ چکا ہے اب تو تمہارے پاس. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ لوگ اپنے رسول سے واقف ہی نہیں تھے، فہم لہ منکرون، اس وجہ سے ان کے منکر ہیں. یعنی ہمارے ان نبیوں سے بھی وہ لوگ اجنبیت محسوس کرتے تھے، حالانکہ ان کے پرانے لوگوں پر بھی وہ وہی آتی تھی،
لیکن ان کا معاملہ تو یہی ہے فہم لہو منکرون، اس وجہ سے وہ منکر ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، بلکہ ان کفار کا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے، وہ اے نبی آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ بہ جنہ، کہ ان کو جنون ہو گیا، معاذ اللہ، ان کے اوپر معاذ اللہ کوئی آسیب آ گیا، جن آ گیا۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، نہیں، یہ لوگ اس حق کی تکذیب کر رہے ہیں، بلکہ اکثریت حق کے معاملے میں کارہون ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کر رہے، ناگوار شے لگ رہی ہیں ان لوگ کو۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی پیروی کرتا، ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر قرآن مجید ان کے مطابق اگر ہم لوگ اس میں چینجنگ کر دیتے، اگر ان کی خواہش نفس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کرتے، لفسدت السماوات، تو آسمان اور زمین میں تو فساد ہی فساد ہو جاتا، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب تباہ ہو جاتا۔ یعنی اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ معاملہ ہوتا، انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی، حق ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے ان کے پاس ایک واعظ، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی، دی ریمائنڈر ایک بھیج دیا ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ لوگ اس یاد دہانی کے سے بھی روگردانی اختیار کر رہے ہیں، پیٹھ موڑ کے چل رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، تو اے نبی کیا ان لوگوں نے آپ سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے، آپ سے کوئی خراج مانگ لیا ہے کہ اے نبی آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں تو کیا کوئی تاوان کا معاملہ ہے؟ فخراج ربک خیر، تو یہ بتا دیجئے اے نبی ان کو کہ آپ کے رب کا خراج، آپ کے رب کی نعمتیں، آپ کے رب کی خنتیں بہت زیادہ بہتر ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ تمام رازقوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، سب سے اچھا دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے آپ پر اپنی نعمتیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے نبی آپ ان کو اللہ کی سیدھی راہ پر بلاتے رہیے۔ یہ جو آپ سے تاوان مانگ رہے ہوں، چاہے نہ مانگ رہے ہوں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، کچھ بھی بول رہے ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ان کو اپنے رب کی سیدھی راستوں پر بلاتے رہیے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، اور ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ حالت ہے کہ وہ سیدھے راستے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی جو خود نہیں چاہتا کہ ہدایت اس کے دل میں گھر کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھے۔ یعنی اعمال کا دار و مدار ہونا چاہیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اصل موٹیو وہی ہونا چاہیے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر کوئی مہربانی فرما دیں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر بھی وہ اپنی گمراہی میں اور بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے ہیں، اور زیادہ اس میں اکڑتے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر ہم ان کو کوئی رحمت عطا فرما دیں تو وہ اکڑتے ہیں، اگر ان پر کوئی عذاب بھی ہٹا دیں تب بھی اکڑتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ اس انداز، اس حد الامکان اس کوشش تک آ چکا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور اگر ہم ان کو گرفتار کر دیں عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے فروتنی کی اور نہ عاجزی اختیار کری۔ یعنی رسولوں کے بعد بھی یہ ہوتا تھا کہ جب آتے تھے رسول تو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے، یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ اعراف، سورہ انفال میں یہی بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزماتا تھا رسولوں کی بعثت کے بعد تو چھوٹی چھوٹی تکالیف میں ڈالتا تھا۔ سورہ انعام میں بھی اس کا مضمون آ چکا ہے کہ رسولوں کے بعد چھوٹی چھوٹی تکالیف آتی تھیں تاکہ قوم جو ہے اس کی آنکھیں کھلے، لوگ جاگیں اور غور و فکر کریں کہ اللہ کی معصیت ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری جابر رہتے ہیں، نہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں نہ رب کی طرف جھکتے ہیں۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا وہ دروازہ کھول دیں گے، یعنی یہ جو قحط آیا تھا مکے میں، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت وہ بالکل حیرت زدہ ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، اور تمہارے لیے عقل سے تم کو بہرہ مند فرمایا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو اللہ کا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ جس نے تم کو زمین میں تمکن بھی دیا، تم کو زمین میں پھیلایا بھی تم کو۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور روز قیامت اسی کے پاس تم لے جائے جاؤ گے، سمیٹ لیے جاؤ گے اسی کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے اللہ جو کہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیارات میں ہے رات اور دن کا گھٹنا اور بڑھنا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ یعنی کس اللہ کا تم انکار کر رہے ہو؟
بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ نہیں، یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو اگلے لوگ کہتے تھے، جو کفار جن باتوں پر چلے آ رہے تھے یہ بھی وہی بات کہتے ہیں۔ اور وہ کیا بات کہتے ہیں؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور جسم جو ہے ایک دم گل سڑ جائے گا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے، بعد سے بادل موت کر دیا جائے گا؟ یہ سوچ رہے ہو؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، نہیں نہیں، یہ جو بات ہے یہ تو ہمارے بڑوں سے بھی یہی وعدہ ہوا چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ کچھ باتیں نہیں ہیں بلکہ بے سند باتیں ہیں، اگلوں سے منقول ہوئی ہوئی چلی آ رہی ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اب یہ جو انداز آ رہا ہے بالخصوص اب یہ آخری آیت تک چلے گا، آیت نمبر 118 تک، یہ بڑا پر اسرار اور جس طرح میں نے کہا تھا بڑا جلالی انداز ہے اللہ کا، اور ہر شخص یہاں سے جو اب آگے بات چلے گی اس میں اپنے روبینی کرے اور اپنے اندر غور و فکر کرے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیں کتنی عظیم الشان ذات ہے کہ وہ بار بار انسانوں کو کندھوں سے ہلا کے جس طرح پوچھ رہا ہے کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی آپ ان سے کہیے اچھا ذرا یہ بتاؤ جو تم اس زمین میں رہ رہے ہو، گھوم رہے ہو، یہ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ ذرا پوچھیے اے نبی ان سے، ان کنتم تعلمون، اگر ان کو کچھ علم ہے، خبر رکھتے ہیں، ذرا پوچھیں کفار سے۔ سیقولون للہ، تو وہ ایک دم دھڑلے سے کہیں گے یہ تو اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ نہیں ہے، یا باعث بادل موت جو ہے اللہ کے پاس واپسی حاضری نہیں ہے، یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور دیوی دیوتا کو پکارتے تھے، لات عزا سب کو پکارتے تھے، مانتے تھے، شرک کرتے تھے۔ لیکن اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر سچے ہو بتاؤ، سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اچھا ہے نبی ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ ان 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، اور اسی طریقے سے عالی الشان عرش کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، پھر بھی وہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے بالکل۔ قل افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، خوف نہیں آتا تمہیں کہ یہ سب مان کر بھی تم دیوی دیوتا کو اپنے پکار رہے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، تو اے نبی ان سے دوبارہ پوچھئے کہ کون ہے وہ جس کے پاس تمام کنجیاں ہیں، تمام اختیارات ہیں، تمام قدرت ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ پناہ دے سکتا ہے جس کو چاہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہے علم تو بتاؤ، کچھ خبر رکھتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ہے بالکل، یہ ساری کی ساری خصوصیات تو اللہ ہی کی ہیں۔ قل فأنا تسحرون، تو تم کہاں سے جادو میں تم مبتلا ہو رہے ہو، کس قسم کا خبط الحواس ہو رہے ہو تم؟ بل لاتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یہی ظالم ہے، یہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد مقرر کرے۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو، اپنے سارے کے سارے اختیارات کو، اپنی ساری بساط کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، وہ تو علیحدہ ہو جاتے اور ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری حکومت ہے، یہ خطہ میں لوں گا، دوسرا خدا معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین کا حصہ میں لوں گا، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، بڑا عالی الشان ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی پاک ذات ہے اللہ کی، ہر اس شرک سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، یہ جو باتیں تم بیان کر رہے ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپے ہوئے کا بھی، پوشیدہ باتوں کو بھی، اور ایک دم کھلم کھلا باتوں کو بھی۔ فتعالی عما یشرکون، ان لوگوں کے شرک سے وہ بہت بلند تر ہے، بالا تر ہے، بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اے نبی آپ بھی دعا کیجئے کہ اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے تو نے وعدہ کیا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اگر آپ مجھ کو وہ دکھا دیں تو اے میرے رب مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شامل مت کریے گا۔
یعنی یہ دیکھیں یہاں یوں سمجھیے کہ نبی سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے دکھائی دے میری نگاہ کے سامنے اس عذاب کو جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یا اللہ تعالیٰ فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے مکر سے، مجھے ان ظالموں میں شامل مت فرمائیے گا۔ سورہ انفال میں بھی یہی انداز ہم نے پڑھا تھا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آ جائے گا تو صرف گناہ گاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو یہاں ڈرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک داعی اگر یہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو کوئی سپیریئر نہ سمجھے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب کا کوڑا برس جائے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ملک پاکستان یا کسی خاص اسٹیٹ کو اللہ پکڑے گا نہیں، بس اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کریو۔ اور اس میں شامل نہیں ہونا کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اپنے تن من دھن کو لگا کر کھپا کر اس قرآن مجید کو آگے پہنچانا ہے، تاکہ ہر قسم کی انسانوں کو جیسے بھی ہوں، وہ ہر قوم کو سدھارنے کے لیے یہ قرآن مجید یوں سمجھیے کہ ایک ضابطۂ حیات بھی ہے اور ایک بہترین اعلی کار بھی ہے۔ تو اے رب اگر تو ان کو ہلاک کرے ہماری نگاہوں کے سامنے، تو یا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان ظالم لوگوں کے شر سے، ان ظالم لوگوں کے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور نہ صرف محفوظ فرما، ہمیں ان میں شامل بھی نہ فرما۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اے نبی ہم تو اس بات پر پورے قادر ہیں کہ جو وعدہ آپ کو دکھلا رہے ہیں، جو وعدہ آپ سے کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھلا بھی دیں، قادر ہیں ہم تو اس بات پہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی ان لوگوں کو ہم ہلاک کر دیں، یہ جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ نہ لگے ان کو نسیم منسیہ کر دیں۔ لقادرون، ہم قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو اے نبی اب آپ کو اچھے طریقے سے اس برائی کو دور کرنا ہے، اچھے طریقے سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی جو بری باتیں ہو رہی ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے۔ ان کی طرف سے جو گستاخی آئے آپ دعا کریں، وہ برا بھلا بولیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی یہ بہترین انداز ہے، بلکہ آگے چل کے آپ سورہ حامیم سجدہ میں پڑھیں گے یہی آیت پڑھیں گے، تھوڑے سا کم و بیش فرق ہے، لیکن انداز یہی ہے کہ اے انسانوں تمہیں بھی اگر کوئی برائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو اچھائی سے کرو۔ بلکہ آگے چل کے تو اور آپ یہ بھی آیت پڑھیں گے کہ اگر آپ اس کا انداز اپنائیں کہ برائی کو اچھائی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں، بھلے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کا جو جانی دشمن ہے وہ تو ایسا ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے بہت جگری دوست ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو اے نبی آپ کی نسبت آپ کو یہ باتیں بول رہے ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے کوئی مجنون بول رہا ہے، کوئی ساحر بول رہا ہے، کوئی یہ بول رہا ہے کہ یہ بات معاذ اللہ جو ہے یہ قرآن مجید خود گھڑ کر لے کر آ گئے ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، تو اے نبی ہمیں معلوم ہے یہ جو بکواسیں کر رہے ہیں نا آپ کی نسبت، یہ باتیں اور آپ لوگوں کو صلواتیں سنا رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے ان کی باتوں کا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے نبی آپ تو دعا یہی کریں کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، یا اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے مکر سے۔ یہی انداز سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی داعی کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو بلا رہے ہے اس کو بھی تو غصہ آ سکتا ہے نا، تو یہ غصہ آنا بھی ایک طریقے سے شیطان کی چھوت ہے، شیطان کا عمل ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضَرُونَ، اور یہ بھی آپ دعا کرتے رہیے کہ میں کہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آ جائیں، شیطان مجھے بہکا دیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو واپس جانے دے، دنیا میں واپس جانے دے، یہ جو میں نے مال اسباب سب چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جو ہے میں عمدے سے عمدہ پرفارم کر کے واپس آؤں گا۔ قال رب ارجعون، ایک بار مجھے واپس جانے دے، اب تو موت آ گئی ہے لیکن ایک بار یا اللہ تعالیٰ تو نے جہاں اتنا کچھ کیا ہے، 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، 2 دفعہ ہمیں مارا، تو ایک بار تبا اور ہی صحیح۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک کام کروں گا، مال اسباب چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب میں سارا کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، اولادوں کو چھوڑ کر آ گیا ہوں ان کو بھی صدقہ جاریہ کا ایک ذریعہ بنا دوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ تو ایک محض کلمہ ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب تو پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ جس دن تک تم اٹھائے نہیں جاؤ گے،
یعنی جب تک انسان دوبارہ اٹھے گا نہیں، موت سے بعد سے بعد الموت تک کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ ہے برزخ، یعنی وہی قبر کی زندگی۔ اس کا انداز اور آگے کھلے گا سورہ رحمان میں، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک آڑ ہے کہ جو ملتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حیات زندگی اور بعد سے بعد الموت کی درمیانی جو سفر ہے، یعنی جو ہم قبر میں گزارتے ہیں، مین وائل جو سفر ہم گزارتے ہیں، وہ ہے برزخ، کہ جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برزخ عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب قیامت میں ایک سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو سارے کے سارے باہمی رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے، وہ اس روز نہیں رہیں گے، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، نہ باپ بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، کسی کو نہیں۔ یومئذ ولا یتساءلون، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں نفسی نفسی۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس شخص کا جو پلڑا ہے، اعمال نامہ ہے، جو پلڑا ہے، وزن ہے اس کا اگر بھاری ہو گیا تو فاولئک هم المفلحون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب رہے۔ کامیاب سے مراد یہی لفظ آیا تھا نا، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، کیوں آیا تھا یہ لفظ؟ یہ فلاح، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت، روحانی وجود کو پہچان لیا، اور نہ صرف پہچانا، اس کو بنایا بھی، اس کی تقویت بھی دی، اور اپنی سیرت اور خودی کو تعمیر کرا۔ فاولئک هم المفلحون، تو جہاں دنیا میں جس طرح وہ سرخرور ہے، آخرت میں ہم اپنے بندوں کو کس طرح پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کا پلہ بھاری کے بجائے ہلکا ہو گیا، کم ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، سو انہوں نے آج کسی کا نقصان نہیں کرا سوائے اپنے، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو تم دیکھو گے کہ جہنم کی آگ جو ہے جھلسا رہی ہوگی، وہم فیہا کالحون، اور جس کی وجہ سے ان کے منہ بگڑ رہے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تو اے لوگوں کیا تم کو میری آیات دنیا میں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ یہ بڑا ایک سخت مقام ہے قرآن مجید کا، کہ یہاں دیکھیں ہم بھی ایک بار درس قرآن مجید سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو انداز وہ تھا کلی انداز میں کہ رسول آتے تھے اور اپنی امت کو دعوت، تبلیغ، حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے بتا کے سمجھا کے بھی چلے گئے، لیکن اب اسی کی ایک لنک ہے، وہ تیسری کڑی ہے جو جس کے زمرے میں ہم آ گئے ہیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات دنیا میں پڑھ کر تمہیں سنائی نہیں جانتی تھی کہ تم جو ہے اپنا عمل درست کر لو، ابھی موقع ہے، ابھی تمہیں ہم نے زندگی دی ہوئی ہے، ابھی جسم اور روح کا جو رشتہ ہے ہم نے جو ہے کھینچا نہیں ہے، ایک ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، ہماری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تم کو؟ فکنتم بہا تکذبون، لیکن تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی ایک جھٹلانا وہ ہوتا ہے قولی، اگر کوئی انسان معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ تو جرم ہے، صریح جرم ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں رہا وہ۔ حالانکہ یہودیوں نے کبھی تورات کا انکار تو نہیں کرا، ابھی تک سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے عملی تکذیب، ہم قول سے تو کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارا عمل دیکھیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ کی آیت یاد ہے کہ نہیں؟ کہ ہم نے حلال کرا ہے کاروبار کو، تجارت کو، اور ہم نے حرام کرا ہے سود کو، حرام خوری کو۔ کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تمہیں دنیا میں، فکنتم بہا تکذبون، تم دھڑلے سے ان کو انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری کم بختی، کہ ہماری یہ کم بختی ہم پر آج غالب ہو گئی، اور ہم تھے ہی بھٹکے ہوئے، ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرا، یقیناً ہم ہی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب ہمارے اب اس جہنم سے ہمیں نکال، اگر پھر ہم یہ عمل کر کے لائیں گے تو تجھے جو سزا پسند آئے وہ دے دیجو، تب تو ہم خود ہی ظالم ہوں گے۔ فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ارشاد ہوگا کہ اب جہنم میں پڑے رہو، راندے ہوئے پڑے رہو، اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات تک مت کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، یقیناً میرے وہ بندے بھی تو تھے، ایک گروہ میرا تھا نا وہاں پر تمہاری نظروں کے سامنے، میرے عبادت والے بندے بھی تو تھے۔ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین،
جو کہ ہم تن ہر لہجہ بولتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم نے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کر دیا، فاغفر لنا، تو یا اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی تو تھے، وہ بھی تو بندے تھے جو مجھ سے اس طرح دعا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی کا تم مذاق اڑا رہے ہوتے تھے۔ ایک وہ بھی تو جماعت تھی نا جو یہ باتیں بولتی تھی کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یا اللہ تعالیٰ تیری رحمت نہیں ہوگی تو ہم تو کسی کام کے ہی نہیں ہوں گے۔ اصل چیز تو تیری رحمت ہے، جس کو حضور نے فرمایا کہ قیامت میں کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی دستگیری نہ کرے، رحمت خداوندگی دستگیری نہ کرے۔ اور کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور نے خود فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا، تو اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری تقصیرات کو دور فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان سے ہنسی اور ٹھٹا کیا۔ حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تم ان سے اتنا مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ تم ان کے مذاق اڑانے میں ہمیں سرے سے بھول ہی گئے۔ ہماری یاد کچھ آئی نہیں تمہیں، ہم تو یاد ہی نہیں رہے تمہیں، تم بھول گئے کہ تم کو مرنا بھی تھا، میری عدالت میں آ کر جواب دہی بھی کرنی تھی۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان سے ہنسی کرتے رہے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، تو میں نے آج ان کے صبر کا بدلہ ان کو دے دیا ہے۔ اور وہ صبر کا بدلہ کیا ہے جن سے تم ہنسی مذاق اڑاتے تھے؟ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، آج وہ کامیاب ہو گئے، کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے کرتے وہ جنت الفردوس میں پہنچ گئے اور تم جہنم میں پڑے رہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اچھا چلو یہ بتلاؤ، ارشاد ہوگا کہ تم برسوں کے شمار میں سے کس قدر اس زمین میں رہے، ذرا بتاؤ کتنا عرصہ تم نے، کتنے سال یہاں گزارے ہیں اس زمین میں، ذرا بتانا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن سے بھی کم رہے ہیں اللہ، اور سچ ہم کو نہیں معلوم، آپ ان سے پوچھئے جو حساب کتاب جانتے ہیں، گننے والوں سے آپ پوچھ لیجئے، ان کو پتہ ہوگا ہم کتنے عرصے رہے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، نہیں، اصل شے یہ ہے کہ تم دن سے بھی کم رہے ہو، ایک دن کی مدت سے بھی کم رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم کو اس کا علم پہلے ہو جاتا، جب دنیا میں تمہیں ہمیں زندگی دی ہے ہم نے تمہیں، اس میں یہ علم کیوں نہیں حاصل کرا تم نے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اب یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، ایک سوال کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کو ذرا یوں سمجھیے کہ بہت دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید کے ایک بہت پر اسرار اور جلالی انداز ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو اے انسانوں تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں کھیل کود کے لیے بنایا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، یہ تم سمجھ بیٹھے تھے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا گمان یہ ہو گیا تھا کہ تم مر کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے، یعنی ہم نے تو تمہیں بنایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا مگر اسی وجہ سے کہ میری عبادت کریں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، معاملہ تو تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا۔ کائنات کا جب ہم نے ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تعالیٰ تو نے کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی، تو ہم تمہیں کس طرح بے مقصد چھوڑ دیں گے؟ تم کیا اتنی کوئی حقیر شے ہو کہ بس کھایا پیا اور مر گئے؟ اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے، تم تو ہماری کریشن، ایک یوں سمجھو کریشن کا کلائمیکس تھی، تمہارے اندر ہم نے ایک حصی ایک انداز رکھا تھا، ایک شر اور نیکی میں ایک امتیازی فرق ودیت کیا تھا، تم تو ہماری کریشن کا کلائمیکس تھی، تمہارے آگے ہم نے سجدہ کروایا تھا تمام فرشتوں کو، اس روئے زمین میں تم کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ گمان کر بیٹھے کہ تم بے مقصد تھے، یعنی آخرت کا اگر تصور ہی نہ ہو تو تخلیق انسانی کا اصل مقصد یوں سمجھیے سمجھنے سے قاصر ہے۔ عام حیوانات کی طرح اگر معاملہ ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن انسان کے اندر تو شعوری ہے ہی نہیں، خود شعوری ہے۔ تمہارے اندر ہم نے ایک مورل سینس دی تھی، اخلاقی حس دی تھی، نیکی اور بدی کا ایک امتیازی فرق رکھا تھا، تو ان کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں؟
دنیا میں تو اس کے برعکس ہوتا ہے، نیکی کا صلہ نیکی نہیں ملتا اور بدی کا صلہ بدی نہیں ملتا۔ کافی یہاں پہ عیاش اور بدمعاش لوگ ہیں، وہ تو ایک دم مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچارے سوکھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اور دنیا ضرور ہونی چاہیے تھی جہاں اجر و ثواب پورا پورا ملنا چاہیے تھا، جہاں اپنے اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو نیکی کا پورا پورا صلہ دیتا، بدکار لوگوں کو بدی کا پورا پورا انجام دیتا، سزا دیتا۔ تو تم یہ سمجھ بیٹھے انکم الینا لا ترجعون کہ تم لوٹو گے ہی نہیں ہمارے پاس، تم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ تم ہماری ملاقات کو بھول گئے تھے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے، بہت ہی عالی شان ہے وہ بادشاہ جو کہ حق ہے، جو کہ سچا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وفاداروں کو جزا نہ دے، باغیوں کو سزا نہ دے۔ تو دنیا کے نظام تو چل ہی نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر، تو وہ مالک برحق ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جانثاروں کو، وفاداروں کو، تابع داروں کو ثواب نہ دے، ان کی قدر افزائی نہ کرے، اور جو اس کے غدار ہیں، باغی ہیں، ان کو سزا نہ دے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود کے لائق ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ رب العرش الکریم، اور وہ عرش کریم، عرش عظیم کا بھی مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جن چیزوں کو، جن خداؤں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ پکار رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان دیوی دیوتا کو بھی پکار رہے ہیں۔ لا برہان لہ بے، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں دی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی منطقی نتیجہ جن کا نہیں نکلتا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، یعنی اللہ پھر اس سے حساب لے لے گا، اور کسی کو حساب لینے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کافر لوگ فلاح کبھی نہیں پائیں گے، نا شکرے، نا ہنجار، ظالم انسان کبھی فلاح نہیں پائے گا اللہ کے پاس، کبھی کامیابی اس کی قدم نہیں چومے گی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور اے نبی کہا کیا کریں، اور اس طریقے سے ہمیں بھی ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کہا کرو رب اغفر وارحم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری تقصیرات، ہماری لرزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، وارحم، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور یقیناً تو ساری ذاتوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وانت خیر الراحمین۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ مومنون کا اختتام ہوا، اور کل انشاءاللہ سورہ نور ہوگی، جو کہ قرآن مجید کی 24ویں سورت ہے، اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ اور اس پر غور ہم لوگ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا، سمجھنا، عمل کرنا مقبول فرمائے، اور اس قرآن مجید کو آگے پھیلانے کی طاقت اور سعادت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔